حضور ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کی رسید اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا کرو، جبکہ اللہ تو خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا۔ بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے رسید یوں نہ مانگو، بس آپ چلتے چلو۔ اس کی رسید یہ ہے کہ جس شخص کو ایمان کی دولت ملی اور وہ اس دولت کے ساتھ چلتا رہا تو یہ دولت پرماننٹ ہوگی، دائم ہوگی، اور اس میں قائم رہنا ہی اس کی رسید ہے۔ اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے، اور اس راستے سے الگ کرنے والی خواہشات بہت ہوتی ہیں۔ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہوا یوں کہ ایک آدمی کا اپنے شیخ کی محفل میں آنا جانا بند ہو گیا۔ شیخ نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ کیوں نہیں آ رہے۔ ایک بندہ بھیجا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہو اور آج کل کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کی مہربانی، آپ کی دعا اور آپ کی توجہ سے مجھے سب کچھ مل گیا۔ اب اللہ نے مجھے منظور فرما لیا ہے، جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، میرا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا ہے، بہشت سے میرا تعارف ہو چکا ہے۔ آپ کی دعا سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ ایک بزرگ آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں، جنت کے باغ کی سیر کراتے ہیں، اور یہ سب آپ کا فیض ہے، اس کی وجہ سے میں محفل میں نہیں آ سکتا۔ شیخ نے کہا کہ اچھا تم بہت مصروف ہو گئے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب آج تم باغ کی سیر کرنے لگو تو یہ ضرور پڑھ لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ صاحب چلے گئے، اپنے وقت پر وہ بزرگ آئے اور ان کو لے گئے اور باغ کی سیر کرائی، یعنی باغ بہشت کی سیر کرائی۔ وہاں اسے یاد آیا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تھا۔ جب پڑھا تو دیکھا کہ وہ ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے، برے حالات ہیں، پریشانی ہے اور گندگی کھا رہا ہے۔ پھر حاضر ہوا تو پیر صاحب نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ اگر اللہ کا فضل ہے تو وسیلہ فضل قائم رہے گا، اور اگر وسیلہ فضل کٹ جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ آزمائش ہے۔ تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے پیر صاحب سے خدا نخواستہ بڑے ہو گئے اور پیر صاحب کے پاس آنا جانا کم کر دیا ہے تو پھر آپ آزمائش میں آ گئے۔ ورنہ کتنے ہی شیخ ایسے ہیں جن کے نام کتابوں میں نہیں آئے لیکن مریدوں کے نام کتابوں میں آ گئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کا نام اتنا لیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کے شیخ کے نام کا علم ہی نہیں ہے، لیکن ان کا رابطہ اور ان کا وسیلہ پورا قائم رہا، اور جب بھی کتاب کھولو گے ان کا واقعہ سب سے پہلے ہوگا۔ وسیلہ قائم رہا تو انعام موجود ہے، اور اگر وسیلہ قائم نہ رہا تو وہ جو انعام کی شکل ہے وہ آزمائش ہے۔ آپ لوگ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس بات کا ثبوت کیسے ملے گا کہ آپ کو دولت مل گئی، وسیلہ ظفر موت سے آپ کو دولت مل گئی؟ تو کیا یہ انعام ہے؟ اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ جہاز مل گیا، پیر صاحب نے کہا کہ اس ہوائی جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو اور آج کے بعد جہاز پر سفر نہ کرو، تو اگر آپ میں کہنا ماننے کی ہمت ہے تو یہ آپ پر انعام ہے، اور اگر آپ میں کہنا ماننے کی ہمت نہیں ہے تو یہی آزمائش ہے جو آپ کے اور پیر صاحب کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ تو وہ شے انعام نہیں ہے جو تیرے اور تیرے گرو کے درمیان کھڑی ہو جائے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کھڑی ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے دقت ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوروں کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ تو یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ یا باری تعالیٰ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یہ تو اللہ کے ساتھ دو بدو ہو گئی، تو یہ دقت والی بات ہے۔ آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی چیز اللہ کا فضل کب ہوتی ہے؟ وہ دولت، وہ حسن، وہ شہرت، وہ مرتبہ، وہ محبتیں اور وہ اولاد اللہ کا فضل ہوتا ہے جن کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو، اور اگر اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ آپ پر آزمائش ہے۔ اولاد اور مال آپ کے دشمن ہیں، کب؟ جب اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہ ہو۔ اولاد اور مال ہمارے لیے نعمت ہے۔ نعمت کب ہے؟ جب ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو، اور جب ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو یہ کڑی آزمائش ہے۔ جب نعمتوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے انعام ہیں۔ انعام منعم پر نثار ہو سکتا ہے، اگر انعام منعم پر نثار نہ ہو اور منعم کی راہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ انعام نہیں ہے بلکہ منعم کی راہ میں آزمائش ہے اور غیر منعم ہے۔ تو یہ اس باری تعالیٰ کے غیر کا راستہ ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے۔ بس آپ لوگ اس بات کو سمجھ لو،
آپ کی دنیا میں یعنی مسلمانوں میں یہی پریشانی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ لوگ آج سے 40 سال پہلے دیکھو، آپ کے باپ دادا کے پاس کھانے کے لیے چٹنی بھی نہیں تھی۔ یہ بات سارے ہی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ آپ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے جہاں مکان نہیں ہوتا تھا، وہاں کے رہنے والے جب وہاں نہیں تھے، اور یہاں کے رہنے والے جب یہاں نہیں تھے۔ اس کالج میں جس میں آج آپ شور مچاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اس میں صرف ایک مسلمان ہوتا تھا، پورے ہاؤس میں ایک آدمی۔ یہ بھی کوئی شمار والی بات ہے؟ لاہور میں تو بلڈنگیں بھی صرف مال روڈ پر تھیں، اور کتنی تھیں، سب واقعات ہی اور تھے۔ مال روڈ پر مسلمانوں کا کیا کام؟ آپ کو تو ہر شے بنی بنائی ملی ہے، اور اب آپ اس کو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا دیں تو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر آپ اس نعمت کو اللہ کی راہ میں چھوڑتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے مسافر ہو یا اللہ کے اگینسٹ مسافر ہو، اللہ کے مخالف ہو، اس طرح سب کے سفر کا تعین ہو رہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک آواز میرے کان میں آتی ہے کہ تیرا میری طرف آنا قبول ہے۔ اگر اللہ اسے کہتا ہے کہ اب تو ادھر چلا جا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا۔ پھر اسے کہے کہ اس طرف مڑ جاؤ تو وہ نہیں مڑتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، اب نہیں کھانا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی مزدوری کھانا بھی اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے جو بحث کرے، جو اس کی آگے بات کرے، تو کیا وہ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے اور اب تم سے اور چیز مانگتے ہیں کہ تو جان پیش کر، تو کہتا ہے کہ میری جان تو آپ کے کام آ رہی ہے، کیونکہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، تسبیح پڑھتا رہتا ہوں۔ جان کا آپ کیا کریں گے؟ باری تعالیٰ بس آپ تسبیح سنتے جائیں۔ اسی طرح ایک نعرہ لگانے والا یا علی کرتا جا رہا تھا، اور اس سے کہا گیا کہ یا علی علیہ السلام نے 2-4 بندے اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے مانگ لیے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ لوگ چلے جاؤ، میں پھر کبھی چلا جاؤں گا، کیونکہ ابھی میں یا علی ورد کرتا جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ صرف ورد ہی کرنے والے ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی خیال کریں، تو نعمت منعم کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ بس آپ اس کو سمجھ جائیں۔ سر میرا سوال ابھی نامکمل ہے کہ کیا اللہ کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ سے تصدیق کی بات اس طرح ہے کہ یہ تصدیق ہی ہے کہ وہ نعمت جاری رہے، بلکہ ماں سوائے عبادت سے جو بے نیاز کرے وہ بندگی، وہ سجود و قیام پیدا کرو۔ ماں سوائے عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص کہے کہ میرا کام اتنا ہی تھا کہ عبادت کروں، اب عبادت کا انعام لینے کے لیے میں آیا ہی نہیں ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے فضل مانگنا نہیں، بلکہ وہ دے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو آپ نے اس سے طلب نہیں کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے اتنے سارے روزے رکھے ہیں، یا اللہ ایک کار ہی تو مانگی ہے، وہ تو ہمیں دو۔ یہ تو معمولی سی باتیں ہیں کہ آپ کسی دوست کو گفٹ دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ میں کیسی چیز آپ کے لیے لایا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ تو اسے واپس ہی لے جا، تو آپ گفٹ دے دیں اور پھر بھول جائیں۔ اور اگر کبھی وہ گفٹ دے تو یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو 700 روپے کا تحفہ دیا ہے اور آپ نے مجھے 7 روپے کی چیز دی ہے، اب تیری میری دوستی ٹوٹ گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں قیمتیں نہیں لگاتے، محبت خود ویلیو رکھتی ہے کہ وہ محبت ہے۔ رسید لینے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت کے پیسے سے بلڈنگ بنائی اور اس پر یہ لکھ دیا کہ ھذا من فضل ربی، تو یہ رسید مل گئی کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے اور اللہ نے مہربانی کی ہے کہ مال ہی مال آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مہربانی جو ہے وہ مال نہ رہنے دے۔ اللہ کے نیک بندے مال کے بغیر بھی رہے ہیں، بلکہ اکثر اوقات وہ مال کے بغیر ہی رہے ہیں، اور اللہ کی محبت کا معراج کربلاؤں میں ہوتا رہا ہے اور لوگ شہید ہوتے رہے ہیں، غریب رہے ہیں اور غریب الوطن رہے ہیں۔ ایسے ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا؟ اس لیے اللہ کی مہربانی کے بڑے آداب اور بڑے راز ہیں۔ آپ اللہ کے لیے راہ تجویز نہ کیا کرو، اللہ کو ڈکٹیشن نہ دیا کرو، بلکہ اللہ سے عرض کیا کرو کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا کر، اور مجھے تو اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ تو اس سے یہ توفیق مانگ کہ مجھے تو اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بس آپ چلتے جاؤ اور چلتے جاؤ، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ مثلاً قربانی کا دن آ گیا اور یہ تجویز ہو گیا کہ 7 بکرے کرنے ہیں، چھری بھی آ گئی اور مالک بھی آ گیا، اس نے آتے ہی 2 بکرے الگ کر دیے اور باقی کے ذبح کر دیے۔ اب یہ جو 2 بکرے بچ گئے ہیں، کیا ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں قبول نہیں کیا گیا؟ بلکہ یہ ان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوئے۔
اس لیے جو اس باری تعالیٰ کی راہ میں چلتے جا رہے ہیں وہ قبول ہی ہیں۔ تو سند جو ہے وہ یہی ہے کہ چلتے چلو اور چلتے چلو۔ اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سند نہ مانگنا اور رسید نہ مانگنا اور گنتی نہ کرنا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، کیونکہ جو نہیں پڑھی ہیں وہ بھی گننی پڑیں گی۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ویسا ہو جائے، تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ آج تیری راہ میں 4 نیکیاں کی ہیں، تو پتہ نہیں کہ پھر زندگی میں گناہوں کا بھی حساب ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ نیکیوں کا ہم حساب نہیں کرتے اور گناہوں کا آپ حساب نہ کرنا۔ یا اللہ ہم اپنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ہمارے گناہ چھوڑ دیں۔ یا اللہ ہم نیکیوں کا معاوضہ نہیں لیتے اور آپ گناہوں کی سزا نہ دو۔ یا اللہ ہم نیکیوں کا کوئی معاوضہ آپ سے نہیں مانگتے اور ہمارے گناہوں کی سزا آپ بھی نہ دو، آپ ہم پر ویسے ہی راضی ہو جاؤ۔ تو یہ آسان سی بات ہے، اور مومن جو ہے وہ ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ایسے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اور یہ پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے۔ تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو، پرانی مال پیٹ سے ذرا باہر نکالو، پرانی باتوں کو نئے زمانوں میں آزاد کر دو، گلے بند کر دو، اور اللہ تعالیٰ پر نئی رضامندیاں ظاہر کر دو کہ یا اللہ ہم راضی ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ بس اتنی ساری بات ہے۔ آپ لوگوں کے لیے معافی مانگنا بھی مشکل ہے اور آپ لوگ وہ بھی نہیں مانگتے۔